فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأيدهم بروح منه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات محبت و ذوق و شوق کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ الحمدللہ، اللہ کی فضل و کرم اور اس کے احسان سے ہم سب یہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے مبارک عرس میں جمع ہے، اور میں آج کی اس محفل پاک میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے بچپن کی شان بیان کروں گا۔ یہ بتاؤں گا کہ میرے امام کا بچپن کیسا ہے۔ بچپن کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ساری دنیا کا امام احمد رضا کیسا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ عظیم مفسر قرآن، عظیم محدث، عظیم فقیہ، جنہیں امام اعظم ابو حنیفہ ثانی کہا گیا، 63 علوم کے کامل ماہر میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن 10 شوال المکرم 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 عیسوی ہفتے کے دن ظہر کے وقت انڈیا کے شہر بریلی کے محلہ جسولی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تاریخی نام المختار بنا، اور المختار کا معنی یہ ہے کہ وہ ہستی جس کو اللہ نے چن لیا ہے، جس کا تاریخی نام ہی ایسا ہو۔ اور پھر والدین نے میرے امام اہل سنت کا نام احمد رضا رکھا۔ نام دیکھ لو، احمد رضا، میرے امام کی ساری زندگی ہی احمد کی رضا ہے۔ آپ نے اپنی کنیت عبد المصطفیٰ اختیار فرمائی، اور آپ کا لقب اعلیٰ حضرت اور امام اہل سنت ہے، اور آپ منصب تجدید یعنی مجدد کے منصب پر فائز ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ساتھ بچپن ہی سے غیبی مدد شامل حال تھی۔
یہ جو آیت طیبہ میں نے خطبے میں پڑھی ہے، یہ آیت سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 ہے، اور فن تاریخ گوئی کے اعتبار سے اسی آیت طیبہ سے میرے امام کی تاریخ پیدائش نکل رہی ہے۔ تاریخ پیدائش اس آیت سے نکلتی ہے جو میں نے پڑھی ہے۔ کیا ہے وہ آیت؟ اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے۔ یہ ہیں وہ ہستیاں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی۔ یہ مدد میرے امام کی ساری زندگی میں ہے، مگر مجھے صرف آج اپنے امام کا بچپن بتانا ہے۔ ارے جب بچپن ایسا ہے تو جب ساری دنیا نے امام مانا وہ وقت کیسا ہوگا؟ لوگ حضور کی شان کی بات کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں ہماری ساری عمریں گزر جائے ہم اعلیٰ حضرت کی شان کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، میرے امام نے 4 سال کی عمر کے اندر، 4 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے، اپنے بدن کو بھی نہیں سنبھال پاتا، لیکن میرے امام نے 4 سال کی عمر میں پورا ناظرہ قرآن ختم فرما لیا، اور 6 سال کی عمر کے اندر میرے امام نے منبر رسول پر جلوہ فرما ہو کر میلاد پر تقریر فرما دی۔ 6 سال کی عمر کے اندر میرے امام خطاب فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہ جب بسم اللہ خوانی کی رسم ہوئی، یعنی ایک استاد باقاعدہ آ کر بچے کو بسم اللہ شریف پڑھا کر حروف تہجی پڑھانے کی ابتدا کرے، یوں تو بچہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے لگ جاتا ہے، لیکن باقاعدہ تعلیم کی ابتدا ہوئی اور رسم بسم اللہ خوانی ہوئی۔ سوچے آج بچہ پہلی دفعہ استاد کے سامنے بیٹھا ہے اور بسم اللہ شریف پڑھنے لگا ہے۔ آپ حضرات کے گھروں میں بچے ہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں بچوں کو قاعدہ پکڑنے کی بھی تمیز نہیں ہوتی، قاعدہ کیسے پکڑا جائے اس کا بھی ادب حاصل نہیں ہوتا، لیکن میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شان کا اندازہ لگائے۔ استاد کے سامنے بیٹھے، استاد نے بسم اللہ شریف پڑھائی، میرے امام نے بسم اللہ شریف پڑھی، اور اب آگے بطور برکت حروف تہجی پڑھائے جا رہے ہیں۔ الف با تا سا جیم ہا خا دال دال را زا پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ استاد جیسے پڑھا رہا ہے میرا امام ایسے ہی پڑھتا جا رہا ہے۔ ارے 4 سال کی عمر میں اگر میرے امام نے ناظرہ پورا قرآن پڑھ لیا تو پھر اندازہ لگائیں جب بسم اللہ خوانی ہوئی، قاعدہ شروع ہوا، کیا عمر رہی ہوگی۔ جب لفظ آیا لام الف، لام الف، استاد نے کہا پڑھو لام الف، میرا امام خاموش ہے۔ پھر استاد کہتا ہے صاحبزادے پڑھیے لام الف، میرا امام خاموش ہے۔ پھر استاد کہتا ہے لام الف، بیٹا پڑھتے کیوں نہیں، پڑھو لام الف، لیکن اعلیٰ حضرت خاموش ہے، پڑھتے نہیں آئے۔ پاس ہی دادا جو کہ وقت کے کتب تھے، رضا علی خان صاحب علیہ رحمت الرحمان تشریف فرما ہے۔
کہتے ہیں پڑھیے جیسے استاد کہتے ہیں، تو میرا امام کہتا ہے کہ لام الف کیسے پڑھو؟ میں الف بھی پہلے پڑھ چکا، لام بھی پہلے پڑھ چکا، یہ لام الف دوبارہ کیسے آ گیا؟ یہ تو پہلے الف بھی پڑھ لیا، لام بھی پڑھ لیا۔ دادا نے کہا بیٹا جیسا استاد کہتا ہے پڑھو۔ میرے امام نے حکم کی تعمیل میں پڑھا کیسے؟ پڑھ ادھر رہے ہیں، نظر دادا کے چہرے پر ہے، سوالیہ نظر ہے کہ میں پڑھ تو رہا ہوں لیکن کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ دادا جو وقت کے کتب ہے نور باطنی سے جان گئے کہ عمر ننھی ہے مگر ادراک ننھا نہیں ہے، عمر ننھی ہے مگر معرفت ننھی نہیں ہے۔ سمجھ گئے کہ اب بچہ سوال یہ کرتا ہے کہ آج تو مفردات حروف کا بیان ہے، الف با تا سا جیم ہا خا علیحدہ علیحدہ لفظ پڑھنا ہے، یہ مرکب یہاں کہاں سے آ گیا ہے؟ مرکب الفاظ کی تو تعلیم ہی نہیں ہے آج، یہ کہاں سے آ گیا؟ اگرچہ یہ بتانا قبل از وقت تھا مگر ان سوالیہ نظروں کا جواب بھی دینا تھا، اور اس لیے آپ کے دادا نے یہ جواب دیا کہ آپ سمجھ گئے کہ ابھی عمر کم صحیح لیکن یہ وہ ہستی ہے جو عقلی میں علم و فن کا بادشاہ بننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عقلی میں علم و فن کا بادشاہ ہے، نور باطنی کو دیکھ لیا، پھر استاد کہتا کہ پڑھ، اور یہ رک رہے ہیں۔ آج ہی اگر سوال کا جواب نہ دیا تو بہتر نہیں ہے۔ مجھے بتائیں آپ کی اتنی عمر ہو گئی، قاعدہ آپ نے بھی پڑھا ہے، قرآن پاک ناظرہ بھی پڑھا ہے، اور کتنے ختم شریف میں کتنی دفعہ سپارے پڑھ چکے۔ میں پوچھتا ہوں میری یہ بات کرنے سے پہلے کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ حروف تہجی کے باب میں لام الف کیوں آتا ہے؟ یہ میرا امام ننھی سی عمر میں سوال کر رہا ہے۔ تو دادا نے کہا دیکھو بیٹا بات یہ ہے تم نے جو پہلے الف پڑھا وہ حقیقت میں الف نہیں ہے، وہ حمزہ ہے۔ یہ بھی قاعدہ یاد رکھیں کہ الف کسی بھی حرف یا کسی بھی لفظ کے آخر میں آئے گا یا درمیان میں آئے گا، وہ تنہا نہیں پڑھا جا سکتا۔ جو سب سے پہلے ہوتا ہے وہ حقیقت میں حمزہ ہوتا ہے، تو وہ حمزہ ہے۔ چونکہ الف کا تلفظ کسی حرف سے ملے بغیر ادا نہیں ہوتا، اس لیے اس کا تلفظ کرانے کے لیے یہاں لام کے ساتھ ملا کر تلفظ کرا دیا گیا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے بچے کے لیے یہ تفصیل؟ لیکن اگلا سوال جو تھا اس نے تو لوگوں کو حیرت کے سمندر میں ڈال دیا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اگر حضور والا صرف تلفظ ہی کرانا تھا تو یہ چھٹے محلے آ کر کیوں تلفظ ہو رہا ہے؟ ارے با الف بھی تو پڑھایا جا سکتا تھا، تا الف بھی تو پڑھایا جا سکتا تھا، فا الف بھی تو پڑھایا جا سکتا تھا، جیم الف بھی تو پڑھایا جا سکتا تھا۔ اتنی دور آ کر یہ لام کے ساتھ ملا کر کیوں تلفظ کرایا جا رہا ہے؟ اتنا دور؟ یہ سوال سن کر فرط محبت سے دادا جوش میں آ گئے کہ اتنا گہرا سوال، اعلیٰ حضرت کو اٹھ کر سینے سے لگا لیا، دعاؤں سے نوازا، اور پھر کہا بیٹا اصل بات یہ ہے اور کوئی حرف ایسا نہیں ہے جس کی مشابہت الف کے ساتھ حقیقی بھی ہو اور حکمی بھی ہو، اور کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ ظاہری اور باطنی مشابہت ہو۔ دیکھو لام الف کیسے لکھتے ہیں عربی میں؟
کلمہ شریف اگر کہیں لکھا ہو وہ دیوار پر لکھا ہے. دیکھو لا میں کیا ہے, یہ سیدھا الف کی طرح آیا, صرف نیچے سے گھما دیا. اور الف کیا ہے, اس کے پیٹ میں سیدھا آیا. سورتن بھی مشابہت ہے, سورتن بھی مشابہت ہے کہ لام بھی الف کی طرح لکھا جاتا ہے. کہا بیٹا سورتن بھی مشابہت ہے, سیرتن بھی مشابہت ہے, اور کسی لفظ سے ایسی مشابہت نہیں ہے. سورتن تو آپ سمجھ گئے, سیرتن کیسے مشابہت ہے. ایک لفظ ہوتا ہے مکتوبی, آپ کو کہو الف لکھو آپ یوں لکھ دیں گے, لیکن جب میں پڑھوں گا الف تو 3 لفظ پڑھ رہا. توجہ کرو, الف 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 لام فے 3 چیزیں پڑھی جا رہی ہے. اور جب کہوں گا لکھو لام تو آپ یوں لکھ دیں گے, لیکن جب میں کہوں گا لام پڑھو تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ لام, میم بھی آ رہی ہے, الف بھی آ رہا ہے, لام بھی آ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں حروف ملفوظی, یعنی مکتوبی میں تو یوں لکھ دیا اور لام کو لکھ کے ہلکا سا نیچے سے گھما دیا, یہ ہو گئی سورتن مشابہت. سیرتن مشابہت کیسے ہے؟ الف پڑھو, الف سارے پڑھیے, کیا بولو؟ الف. جب الف پڑھا تو دیکھو الف, پیچھے الف رہ گیا, آگے فا آ گیا, درمیان میں کیا ہے؟ لام. درمیان میں کیا ہے؟ لام. الف پڑھو تو درمیان میں لام آئے. اب ذرا لام پڑھو, لام پڑھو سارے, کیا لام پڑھو تو درمیان میں کیا ہے؟ الف ہے. دادا نے کہا بیٹا سورتن بھی مشابہت ہے, سیرتن بھی مشابہت ہے. سورتن اس لیے کہ لکھنے میں ایک جیسے ہے, اور سیرتن اس لیے کہ لام پڑھو درمیان میں الف آتا ہے, الف پڑھو درمیان میں لام آتا ہے. یہ ہے میرے امام اہل سنت کا بچپن. اندازہ لگائیے جس کا بچپن ایسا ہو, علم و معرفت کے سمندر 4 سال کی عمر میں اندازہ لگا لے. اور پھر جب باقاعدہ قرآن پاک ناظرہ پڑھ رہے ہیں, ایک آیت آئی, اس آیت پر استاد میرے امام کو زبر پڑھاتا ہے, میرے امام زیر پڑھتے ہیں, وہ پھر زبر پڑھاتا ہے, وہ پھر زیر پڑھتے ہیں, استاد پھر زبر پڑھاتا ہے, اعلیٰ حضرت پھر زیر پڑھتے ہیں. پاس ہی دادا تشریف فرما, کہا ادھر آئیے. استاد کو بھی بلایا, اعلیٰ حضرت کو بھی بلایا, کیونکہ دادا بچپن سے دیکھ رہے تھے کہ یہ ہستی کوئی اور ہی ہے. بلایا, قرآن پاک دیکھا تو قرآن پر زبر ہی لکھا ہے جیسے استاد پڑھا رہا ہے, لیکن میرا امام بار بار زیر پڑھتا ہے. استاد زبر پڑھاتا ہے, امام زیر پڑھتے ہیں. آخر آپ کے دادا نے کہا کہ قرآن کے 1-2 نسخے اور لائیے. جب دوسرے نسخوں کو دیکھا گیا تو حیران رہ گئے کہ یہاں کاتب سے غلطی ہو گئی ہے, اس نے زبر لگا دی ہے, باقی سارے نسخوں میں زیر ہے. استاد دیکھ کر غلط پڑھ رہا ہے, میرا امام ٹھیک پڑھ رہا ہے. یہ تو میرے امام کا ناظرہ قرآن ہے. اب دادا نے کہا بیٹا جب استاد کہتا تھا زبر پڑھو تو تم زیر کیوں پڑھتے تھے؟ استاد کے کہنے کے مطابق کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے عرض کی, حضور والا میں تو چاہتا تھا کہ زبر پڑھوں, میں تو چاہتا تھا کہ زبر پڑھوں, جیسے استاد پڑھاتا ہے میں ایسے پڑھوں, میں تو چاہتا تھا, لیکن مجھے اپنی زبان پر قابو نہ تھا. کوئی غیبی طاقت میری زبان پکڑ کے زیر نکلوا دیا کرتی تھی. میں جو کہنے لگا ذرا توجہ سے سنے. جس کو اللہ نے مقام دینا ہوتا, مرتبہ دینا ہوتا ہے,
بچپن ہی سے اس پر کرم ہوتا ہے، اس پر رحمت ہوتی ہے، بچپن ہی سے اس پر خاص عنایتیں ہوتی ہے۔ دیکھو جو رب یہ پسند نہیں کرتا کہ بچپن میں احمد رضا زیر کا زبر پڑھے، میں پھر دوہرا رہا ہوں، جو رب یہ پسند نہیں کرتا کہ بچپن میں میرا امام احمد رضا قرآن کی کسی زیر کا زبر پڑھے، وہ احمد رضا قرآن کا ترجمہ کیسے غلط کر سکتا ہے؟ وہ قرآن کا ترجمہ کیسے غلط کر سکتا ہے؟ میرے امام اہل سنت کی روزہ کشائی کی تقریب ہوئی، ابھی روزہ فرض نہیں ہے، جیسے بچے روزہ رکھ لیا کرتے ہیں، روزہ کشائی کی تقریب کیا یہ گیا کہ مہمانوں کو بھی بلایا گیا کہ بچے نے پہلا روزہ رکھا ہے، لہذا کچھ مہمانوں کو بھی بلا کر افطار کروایا جائے، خوشی کا اظہار کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت امام آل سنت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے روزہ رکھ لیا۔ گرمیوں کے دن، بڑی شدید گرمی، عصر کے قریب آ کر میرے امام اہل سنت کی طبیعت متغیر ہونے لگی، آپ کا رنگ زرد پڑ گیا، عمر کم ہے، گرمی زیادہ ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، رنگ زرد پڑ گیا، طبیعت متغیر ہو گئی۔ تو مہمانوں کو افطار میں دینے کے لیے جہاں دیگر لوازمات تھے وہاں فرنی بھی بنائی گئی، اور آپ جانتے ہیں کہ فرنی کو بنانے کے بعد جمانے کے لیے کچھ دیر رکھنا ہوتا ہے، تو فرنی کے پیالے بھر بھر کر ایک کوٹھی میں، ایک کمرے میں رکھا جا رہا تھا۔ آپ کے والد رئیس الاتقیاء حجت الاسلام مفتی نقی علی خان صاحب، جو خود بہت بڑے عالم ہے، آپ نے جب دیکھا بچے کا عالم یہ ہے، ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے فرنی کے پیالوں والے کمرے میں لے گئے اور جا کر اندر سے دروازے کو کنڈی لگائی اور اعلیٰ حضرت کو کہا فرنی کا پیالہ اٹھا کر بیٹا کھا لو، کھا لو، تمہاری طبیعت بڑی متغیر ہے، رنگ زرد ہو گیا ہے، حالت دوبر ہو رہی ہے۔ آپ کہو گے اتنے بڑے عالم کہہ رہے ہیں، رئیس الاتقیاء کہہ رہے ہیں، حجت الاسلام کہہ رہے ہیں، وہ روزہ توڑنے کو کہہ رہے ہیں۔ ارے آپ نے غور نہیں کیا، ابھی روزہ فرض نہیں ہے، میرے امام شریعت کے مکلف نہیں آئے، اس لیے وہاں طبیعت کے تغیر کی وجہ سے کہا کہ یہ کھا لو۔ امام اہل سنت نے عرض کی ابا جان میرا تو روزہ ہے، میں روزے میں کیسے کھاؤں؟ تو جیسے کہ بچوں کو کہا جاتا ہے، آپ کے والد نے فرمایا کھا لو بیٹا، بچوں کا روزہ ایسا ہی ہوتا ہے، کھا لو، بچوں کا روزہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور میں نے دروازہ بند کر دیا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، میں نے کنڈی لگا دیا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کسی کو کیا پتا ہے تم نے کھا لیا، ارے کنڈی لگی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اس ننھی سی عمر میں میرے امام نے معرفت کی وہ بات کی کہ آپ کے والد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے امام نے کہا آپ کہتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ کہتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر احمد رضا نے جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ رب یہاں بھی دیکھ رہا ہے۔